فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں آپ کے سامنے تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا پارٹ نمبر 29 ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور اللہ ان پر عذاب کیوں نہ نازل کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ پیج نمبر 384 ہے، جس میں تفسیر آیات لکھا ہے، وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ، رسول رحمت کا وجود امان ہے ان لوگوں کے لیے جو مستحق عذاب ہیں، اور دوسری امان استغفار و توبہ ہے۔ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ کوئی بھی نبی کسی امت کے درمیان دعوت الہی الحق میں مصروف ہو تو اس امت کو مہلت دی جاتی ہے۔ ان کے جرائم کی پاداش میں فوری عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ اس طرح اگر اس امت میں کچھ لوگ اپنے سابقہ جرائم پر نادم ہوں اور توبہ و استغفار کی حالت میں ہوں تو بھی ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ نمبر 2، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، لیکن اگر ان کے درمیان رسول موجود نہ ہوں اور وہ استغفار کے بجائے جرائم میں مشغول ہوں تو ان پر عذاب نازل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول خدا اور دیگر مسلمانوں کی ہجرت کے بعد کفار مکہ کا حال تھا کہ نہ ان میں رسول خدا موجود تھے نہ وہ استغفار کر رہے تھے، بلکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکنے جیسے بڑے جرائم میں ملوث تھے، چنانچہ ان کو قتل و اسیری، رسوائی جیسے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ نمبر 3، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ کی عبادت کی جگہ کی تولیت نہیں مل سکتی۔ نمبر 4، ان اولیاءہ الا المتقین، مسجد کے متولی تو صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اسلام میں مساجد اسلامی معاشرے کی تشکیل اور تربیت و تعلیم نیز امور مملکت کی تنظیم و ترویج اور تبلیغ احکام و ابلاغ عامہ جیسے اہم امور کا مرکز ہے۔ اگر مسجد کی تولیت اہل تقوی کے پاس نہ ہو تو وہ اپنے مفادات کے تحفظ میں مسجد کو اپنے حقیقی کردار ادا کرنے سے روک لیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر کہ وہ ان مساجد کو فکری انحراف کا مرکز بنائیں گے۔ چنانچہ اس افسوسناک صورتحال سے ہم بھی دوچار ہیں۔ مساجد کے متولی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو مسجد کے مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں کا علم رکھتے ہوں اور ان کے پابند ہوں، امامت کے لیے لائق عالم کا انتخاب کرنے والے ہوں، بیان احکام میں امام مسجد کو آزادی دیں، شریعت کے مسلمات کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دیں، آپس میں اختلاف کر کے عبادت کو گناہ میں بدلنے والے نہ ہوں، علم اور عالم کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں ملتا ہے۔ نمبر 5، مسجد کے آداب و حقوق سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قابض رہنا چاہتے ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے، پیج نمبر 385 ہے کہ دنیا میں عذاب خدا سے 2 چیزیں باعث امان تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھائی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
اور وہ امان جو باقی ہے وہ توبہ و استغفار ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اہم نکات: نمبر 1، گناہ سے تائب ہو کر استغفار کی صورت میں عفو کی امید رکھی جاتی ہے، نہ یہ کہ گناہ کا ارتکاب جاری رکھ کر عفو کی امید رکھی جائے۔ نمبر 2، مسجد کے متولی ہونے کے لیے بھی تقوی شرط ہے۔ وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، بس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ تشریح کلمات: مکان میم کاف واو کے مرتے معنی پرندے کے سیٹی بجانے کے۔ تصدیتاً صوت ڈالیے صدائے بازگشت جو کسی شفاف مکان سے ٹکرا کے واپس آئے۔ التصدیہ ہر اس آواز کو کہتے ہیں جو الصدی کی طرح ہو، جس کا کوئی مفہوم نہ ہو۔ تفسیر آیت: وہ مسجد الحرام کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ مسجد الحرام کے آداب سے بھی نابلد ہیں؟ وہ تو سیٹیاں اور تالیاں بجانے جیسے لہویات کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ ابن عباس سے ایک روایت میں آیت ہے کہ مشرکین عریاں حالت میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ جب حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تو بنی سہم یعنی قریش کے 2 افراد آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ پیج نمبر 386 ہے۔ ان 2 آیات میں 2 باتوں کی صراحت ہے۔ نمبر 1، یہ لوگ جرائم کے مرتکب ہیں اور مسجد الحرام کا راستہ روکنے کے لیے اس کا احترام بھی ملحوظ نہیں رکھتے، لہذا یہ مستحق عذاب ہیں۔ نمبر 2، آیت میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ عرب قریش کو خانہ کعبہ کا جائز اور قانونی متولی سمجھتے تھے۔ اہم نکات: نمبر 1، مسجد کے متولی کو آداب مسجد کا علم ہونا چاہیے۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اموال لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابھی مزید خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی بات ان کے لیے باعث حسرت بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور کفر کرنے والے جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ تفسیر آیات: فَسَيُنْفِقُونَهَا اس آیت میں کفار کے مستقبل کے عزائم اور ان کے انجام کی پیش گوئی ہے کہ وہ مستقبل میں اسلام کے خلاف اپنا سارا سرمایہ صرف کر دیں گے۔ نمبر 2، ثم تکون علیہم حسرتاً پھر یہ بات ان کے لیے باعث حسرت بنے گی۔ سورہ انفال چونکہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے تو ممکن ہے اس حسرت کا اشارہ جنگ احد اور دیگر جنگوں کی طرف ہو جن پر مشرکین نے کثیر سرمایہ خرچ کیا۔ نمبر 3، ثم یغلبون پھر وہ شکست کھائیں گے۔ ممکن ہے اس سے مراد وہ فیصلہ کن شکست ہو جو فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو اٹھانا پڑی۔ یہ ایک جامع پیشن گوئی ہے کہ دشمن اس دین کے خلاف اپنا سارا سرمایہ کھپا دیں گے اور اپنے سرمایہ کے بل پر وہ اہل اسلام کے خلاف کسی بھی سازش سے باز نہیں آئیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، دشمنان اسلام کی طرف سے مالی حربہ زیادہ استعمال کیا جائے گا۔ پیج نمبر 387 ہے۔ نمبر 2، تمام سازشوں کے باوجود دشمن ناکام رہیں گے۔ ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملا کر یکجا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ دراصل یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ تشریح کرامات: الرقم را کاف میم کسی چیز کو اوپر تلے رکھنا جیسے صحاب مرکوم۔ تفسیر آیات: نمبر 1، دشمنان اسلام کو اپنے سرمایہ کے بربوتے پر ہر ناروا سازش کے لیے اللہ مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کے ذریعے ہی تو ناپاک اور پاکیزگی میں تمیز ہوتی ہے اور ناپاک عناصر ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ہر خاک اپنے خمیر تک پہنچ کر رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے انجام بد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیوالیہ پن کی انتہا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد نتیجہ تباہی نکل آئے۔ نمبر 2،
ناپاک اموال کو جو دین الہی کے خلاف استعمال ہوا ہے باہم ملا کر ایک ڈھیر بنا دیا جائے گا، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں مشرکین کے عذاب کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے، جس روز وہ مال آتش جہنم میں تپایا جائے گا، اسی سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ اہم نکات: نمبر 1، مہلت اور فرصت مومن کے لیے نعمت اور کافر کے لیے عذاب و نقمت ہے۔ نمبر 2، ہر فرع اپنے اصل سے جا ملتی ہے۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ان سے سرزد ہوا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ پیج نمبر 388 ہے۔ اور اگر انہوں نے پچھلے جرائم کا اعادہ کیا تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کچھ ان کے بارے میں بھی ہوگا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، یغفر لہم، اسلام تطہیر کا ذریعہ ہے۔ جس طرح پانی ظاہری نجاستوں کو دور کرتا ہے، اسی طرح اسلام قبول کرنے سے باطنی نجاست بھی دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں سابقہ ترک کردہ عبادت کی قضا بھی لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، تمام اقوام کے لیے سنت الہی یہ رہی ہے کہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ذریعہ فراہم فرمانا ہے، ان پر حجت پوری کرنا ہے، پھر ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس میں اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کو ہلاکت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اہم نکات ہے کہ نمبر 1، کافروں کو مغفرت کی نوید کے ساتھ دعوت دی گئی ہے۔ پہلے نوید مغفرت، بعد میں ہلاکت کی خبر دینے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے اور غضب بعد میں ہے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولا ونعم النصير۔ تم لوگ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ یقیناً ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے، اور جو بہترین سرپرست و بہترین مددگار ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وقاتلوہم، جس فتنے کا اسلام خاتمہ چاہتا ہے وہ ہے جس میں لوگوں کو امن و امان نہ ملے۔ پیج نمبر 389 شروع ہوتا ہے۔ عقیدے اور نظریے کی آزادی نہ ہو، مذہب کی بنیاد پر انسانیت سوز مظالم روا رکھے جائیں، جنگ مسلط کی جائے اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی جائے، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کے خاتمے تک جنگ کرو تاکہ لوگ آزادانہ طور پر اپنے لیے مذہب کا انتخاب کر سکیں۔ آزادی کے لیے لڑو، جبر و کراہ کے خلاف لڑو، نہ یہ کہ جنگ کے ذریعے تم بھی جبر و کراہ کرو۔ ہم نے لا اکراہ فی الدین کے ذیل میں یہ بات واضح کی ہے کہ اسلامی جنگیں سلب شدہ آزادی کے حصول کے لیے تھیں، نہ کہ آزادی کو سلب کرنے کے لیے۔ اس آیت سے بھی اسلامی انسانیت ساز نظریے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ جنگ کے ذریعے فتنہ قائم کرنے کا۔ چنانچہ ان کافروں کے ساتھ اسلام کی کوئی جنگ نہیں ہے جو فتنہ انگیزی میں ملوث نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، جو اہل ذمہ ہے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اور ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، تو اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 2، جب صرف اللہ ہی کی پرستش ہوگی تو زمین سے فساد کا خاتمہ ہوگا۔ یہاں اللہ کے علاوہ کسی ظالم، کسی خود سر استبدادی طاقت کی حکومت نہ ہوگی، کسی شرک و بدعت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہوگی، تو لوگوں کو اپنی پسند کا دین اختیار کرنے کی اجازت ہوگی، آزادی ہوگی، اور دین پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اس آیت کی تعویل ابھی نہیں آئی، جب ہمارا قائم حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے عجل اللہ فرجہم، تو جو ان کے زمانے موجود ہوں گے وہ اس آیت کی تعویل کو سمجھ پائیں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جب تک روئے زمین پر اسلام دشمن عناصر موجود ہیں، فتنہ موجود ہے۔ نمبر 2، جب تک اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، جنگ جاری ہے۔
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول، اس کے قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکین اور مسافرین کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے آپ نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تشریح کلمات۔ تشریح کلمات۔ غنمتم، الغنیمہ، غین میم نون میم، یہ مادہ اصل میں بھیڑ بکریوں کے ہاتھ لگنے اور ان کو حاصل کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ پھر یہ لفظ ہر اس چیز پہ بولا جانے لگا جو دشمن یا غیر دشمن سے حاصل ہو۔ راغب، غیر دشمن سے حاصل شدہ چیز کے لیے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو جبکہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت موجود ہیں، بہت ہے۔ عصر رسول میں یہ لفظ مطلق عائد ہونے والے فائدے کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رہن جس کے پاس رکھا گیا ہے نفع اس کے لیے ہے اور نقصان بھی اسی پر ہے۔ دوسری حدیث میں زکوٰۃ کی تقسیم کے موقع میں فرمایا اے اللہ اسے فائدہ مند قرار دے، نیز فرمایا مجلس ذکر کا منافع جنت ہے۔ رمضان کے بارے میں فرمایا رمضان مومن کے لیے غنیمت ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائے معالم المدرستین، پیج نمبر 391 ہے۔ اہل لغت نے بالاجماع کہا ہے کہ مادہ غیر نون میم الفوز بالشے بلا مشقت، کسی چیز کے بغیر مشقت کے حاصل کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے لسان العرب، تاج العروس وغیرہ۔ لہذا یہ بات نہایت واضح ہے اور اس پر کسی دلیل و برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لغت قرآن و سنت میں غنم ہر عائد ہونے والے فائدے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسلامی جنگوں کے بعد یہ لفظ جنگی غنیمت میں بیشتر استعمال ہونے لگا۔ اس طرح اسلامی جنگوں کے ایک مدت بعد یہ لفظ نئے معنی پر راسخ ہو گیا۔ لہذا جب قرآن و سنت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہوگا تو ہم اسے لغوی اور قدیم معنوں میں لیں گے، یعنی غنم سے مراد مطلق فائدہ لیں گے، اور اگر اسلامی جنگوں کے بعد اہل اسلام نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے تو ہم اسے جنگی غنیمت مراد لیں گے، ورنہ اصل لغت میں جنگی غنیمت کے لیے اسلام سے پہلے درج ذیل الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سلب مقتول کے جسم پر موجود اسلحہ اور لباس کو قبضے میں لینے کو کہتے تھے۔ حرب مقتول کے تمام اموال کو قبضے میں لینے کو کہتے تھے۔ نہبہ لوٹ مار کو کہتے تھے جو تقریباً غنیمت کے مترادف ہے۔ اسلام نے دشمن کے اموال کو سلب، حرب اور لوٹ مار کے ذریعے قبضہ کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ ان تمام اموال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں دے دیا، اور یہاں سے غنیمت کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور ایک مدت کے بعد یہ لفظ اس جدید معنی میں مستقر ہو گیا۔ چنانچہ قرطبی اپنی تفسیر میں غنم کا لغوی معنی بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت وَلَقَدْ عَرَفُوا الشَّرْعَ قَیْدُ اللفظ بِهَذَا النَّوْعِ، اس کا ترجمہ تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے آگے لکھا ہے کہ شریعت نے کافروں سے ہاتھ میں آنے والے مال کو 2 نام دیے، ایک غنیمت اور دوسرا فی۔ جو مال کافروں سے لڑائی میں حاصل کیا گیا اسے غنیمت کہتے ہیں، اور شریعت کے عرف میں یہ نام راسخ ہو گیا، اور لڑائی کے بغیر جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے اسے فی کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت اور حدیث میں اگر لفظ غنم استعمال ہوا ہے تو مطلق درآمد مراد لیں گے، چونکہ عصر رسول میں اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا، البتہ عصر رسالت کے بعد یا عصر رسالت کے اواخر میں اسلامی جنگوں کی وجہ سے یہ لفظ جدید معنی یعنی جنگی غنیمت میں مستقر ہو گیا۔ خمس اور غنیمت۔ گزشتہ تحقیقات سے واضح ہو گیا کہ خمس صرف جنگی غنیمت میں نہیں ہے بلکہ مطلق غنیمت میں ہے، البتہ جنگی غنیمت سر فہرست ہے، چنانچہ آیت میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے اس سے عام غنیمت یعنی ہر درآمد شامل ہے۔
انما غنمتم من شیء میں ما اور شیء کی دلالت مطلق درآمد پر ہے۔ پیج نمبر 392 ہے۔ البتہ سنت رسول نے کہہ دیا کل درآمد پر خمس نہیں ہے بلکہ اس میں سے بچت پر ہے۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ آیت میں غنیمت میں سے صرف خمس 5ویں حصے کی تقسیم کا ذکر ہے، بقیہ 4 حصوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نیز خطاب مومنوں سے ہے۔ انما غنمتم یعنی جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا، اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے حاصل کرنے والوں کے ہیں، جبکہ جنگی غنیمت کے بارے میں ابتدائی سورہ میں فرمایا کہ غنیمت اللہ کے ہیں، اس کے رسول کے، یعنی خود کوئی اس کا حقدار یا مالک نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اس آیت سے مطلق درآمد پر خمس ثابت نہیں ہوتا تو اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ غنیمت کے علاوہ کسی چیز پر خمس نہیں ہوتا، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ غنیمت کے علاوہ دیگر بعض چیزوں پر بھی خمس ہے۔ نمبر 1 معدنیات۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول نے فیصلہ فرمایا ہے کہ معدنیات پر خمس ہے۔ چنانچہ رسول سے پوچھا کہ الرکاز کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا رکاز سے مراد اور سونا اور چاندی ہے جسے اللہ نے زمین کی تخلیق کے ساتھ پیدا کیا۔ نمبر 2 خزانے یا دفینے پر بھی خمس ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ جو دفینے ہمیں خرابوں اور جنگلوں میں ملتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں اور معدنیات میں خمس ہے۔ نمبر 3 آبی دولت۔ غوطہ توری کے ذریعے دوسرے ذرائع سے نکالے جانے والے آبی ذخائر پر بھی خمس ہے۔ ان چیزوں پر خمس واجب ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ خمس صرف جنگی غنیمت پر منحصر نہیں ہے۔ تفسیر آیات۔ خمس اسلام کے جامع نظام حیات کا ایک باب ہے، اہم باب ہے۔ ہر نظام کی طرح اسلام کا مالی نظام ہے اور ہر مالی نظام کے عادلانہ ہونے کی ضمانت اس کا نظام تقسیم ہے، کیونکہ معاشرے کو مالی لحاظ سے 3 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیج نمبر 393 ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو اپنی ضرورت زیادہ کما سکتے ہیں، وہ فکری اور عملی طاقت رکھتے ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ جو صرف اپنی ضرورت کی حد تک کما سکتے ہیں۔ نمبر 3 وہ لوگ جو کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنی ضرورت سے کم کما سکتے ہیں یا بالکل نہیں کما سکتے۔ ان 3 گروہوں میں دولت کی تقسیم کے لیے درج ذیل نظریات قابل ذکر ہیں۔ کمیونزم۔ اس مکتب فکر کے نزدیک تقسیم کا کلیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق کام کرے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ اس مکتب فکر میں ملکیت کو تقسیم میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کا مالک ہی نہیں بنتا، بلکہ یہاں تقسیم دولت کی اساس صرف ضرورت ہے۔ سوشلزم۔ اس نظام کے نزدیک تقسیم کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق کام کرے، ہر شخص کو اس کی محنت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ یہاں تقسیم کی اساس محنت ہے، ضرورت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیپٹلزم۔ اس نظام میں ضرورت کو تقسیم میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہاں ضرورت جس قدر بڑھ جاتی ہے تقسیم دولت میں اس کا حصہ گھٹ جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں حاجت مندوں کو رسد و طلب کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لہذا جس قدر حاجت مند زیادہ ہوں گے کام اور محنت کی رسد زیادہ ہوگی اور طلب کم۔ اس طرح ضرورت مندوں کی مزدوری کم ہو جائے گی اور آخر میں جب یہ محنت کے قابل نہ ہوں گے ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسلامی نظام میں تقسیم دولت میں محنت، ضرورت اور ملکیت سب کو دخل ہے۔ اسلامی نظام اقتصاد میں تقسیم دولت کی بنیاد محنت ہے، محنت پر ملکیت مترتب ہوتی ہے، اور تقسیم کی دوسری بنیادی چیز ضرورت ہے، جس سے پہلے گروہ کے لوگ تیسرے گروہ کی ضرورت پوری کریں گے۔ اس پہلے گروہ سے اسلام تیسرے گروہ کا حق لے کر دیتا ہے، کیونکہ تیسرے گروہ کا حق پہلے گروہ پر عائد ہوتا ہے، اور جن کے اموال میں معین حق ہے سائل اور محروم کے لیے۔ دولت کی عادلانہ تقسیم میں خمس اور زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ خمس کے تحت پہلے گروہ کی سالانہ بچت کا 5واں حصہ تیسرے گروہ کا حق ہوتا ہے۔ خمس عہد رسالت کی تحریر میں یہ بات ان ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ خمس صرف جنگی غنیمت میں ہے۔ ہم عہد نبوی کی ان تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں رسول، پیج نمبر 394 ہے، رسول اسلام نے مختلف علاقوں سے آنے والے وفود اور مختلف قبائل کو دینے والے امان ناموں میں جہاں اطاعت رسول اور برات از مشرکین، نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، وہاں ادائے خمس کا بھی حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1 قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بنی مضر کے مشرکین حائل ہیں،
ہم صرف حرمت والے 4 مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں ان باتوں کا حکم دیں جن پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ حکم دیتا ہوں ایمان باللہ کلمے کا۔ جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور منافع پر خمس دینا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں وہ مشرکین سے لڑ کر مال غنیمت تو حاصل نہیں کر سکتے تھے جس کا وہ خمس دیں، لہٰذا حتماً منافع کا خمس مراد ہے۔ نمبر 2، عمرو بن حزم انصاری کو یمن روانہ کرتے ہوئے حضور نے خمس اور زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، قبائل سعد اور جذام کے نام آپ نے ایک حکم نامہ تحریر فرمایا کہ اپنے واجب الادا خمس حضور کے 2 نمائندے ابی اور انبسا کے حوالے کریں۔ نمبر 4، حارث بن عبد الکلال اور نعمان بن حمیر کے حکمرانوں کے نام ایک تحریر میں ادائے خمس پہ حضور نے اس کی توصیف فرمائی۔ نمبر 5، قبیلہ بنی طے کی شاخ بن جوین کے نام ایک امان نامہ ہم میں دیگر احکام کے ساتھ خمس کی ادائیگی کی شرط عائد فرمائی۔ نمبر 6، نحشل بن مالک و اصلی قبیلہ باہلہ کے سردار کے نام ایک امان نامہ میں دیگر احکام کے ساتھ خمس اور سہم رسول کی ادائیگی کی شرط فرمائی۔ نمبر 7، عمرو بن معبد الجہنی بنی خرقہ اور بنی جرمز کے نام ایک امان نامے میں دیگر احکام کے ذکر کے ساتھ ادائے خمس کی شرط بھی عائد فرمائی۔ پیج نمبر 395 ہے۔ نمبر 8، مالک بن احمد جذامی اور اس کے پیروکاروں کے نام ایک امان نامہ عطا فرمایا، اس میں بھی نماز، زکوٰۃ اور مشرکین سے قطع تعلق کے ساتھ ادائے خمس کی بھی شرط عائد فرمائی ہے۔ نمبر 2، بنی زہیر ابن عقیش کو آپ نے ایک امان نامہ عنایت فرمایا جس میں کلمہ توحید کا اقرار، نماز، زکوٰۃ اور مشرکین سے لا تعلقی کے ساتھ خمس اور پیغمبر کے خاص حقوق کی ادائیگی کی شرط عائد فرمائی۔ نمبر 10، سیفی بن عامر قبیلہ بنی صلبہ کے سردار کے نام ایک امان نامے میں دیگر احکام کے ساتھ خمس و حق رسول کی ادائیگی کی شرط عائد فرمائی۔ نمبر 11، جنادہ اردی اور اس کی قوم کے نام ایک امان نامے میں حضور نے نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کے ساتھ خمس کی ادائیگی کی شرط عائد فرمائی۔ نمبر 12، فجی بن عبداللہ قبیلہ بنی عامر کے وفد کے سربراہ کو ایک دستاویز مرحمت فرمائی جس میں نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کے ساتھ خمس کی شرط کا بھی ذکر فرمایا۔ نمبر 13، جوہینہ بن زید قبیلہ قحطان کی سرآوردہ شخصیت کے نام ایک خط میں حضور نے ان کو بعض سہولتوں کی فراہمی کا ذکر فرمایا، اس میں یہ شرط عائد فرمائی کہ وہ خمس ادا کریں۔ نمبر 14، بنی معاویہ بن جرول کے نام ایک امان نامے میں خمس اور سہم رسول کی آپ نے شرط عائد فرمائی۔ ان تمام تحریروں میں خمس کا جو حکم رسول اللہ نے صادر فرمایا وہ ان قبائل اقوام کے بارے میں ہے جو کسی قسم کی جنگ و غنیمت جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ثانیاً اسلامی جنگوں میں ضروری ہے کہ سربراہ اسلام کی اجازت سے جنگ لڑی جائے۔ ہر شخص اور ہر قبیلے کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ اپنے مقابل کافر قبیلے سے جب چاہے جنگ کرے اور غنیمت پر خمس ادا کرے، بلکہ اعلان جنگ اور غنیمت دونوں کا اختیار خود رسول کے پاس تھا۔ آپ کے حکم سے ہی جنگ لڑی جاتی تھی۔ بچت پر خمس، قدیم اور متاخر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بچت پر خمس ہے۔ یہاں اس مسئلے میں کسی کی طرف اختلاف کی نسبت نہیں دی گئی سوائے ابن جنید اور ابن ابی عقیل کے۔ ان دونوں کی طرف اختلاف کی نسبت اگر صحیح بھی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ان سے جو عبارت نقل کی گئی ہے اس میں عبارت واضح نہیں ہے، لہٰذا یہ نسبت اجماع قائم ہونے میں حائل نہیں بن سکتی۔ پیج نمبر 396 ہے۔ شیعہ سنی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے، یہاں تک کہ ان کو صدقات و زکوٰۃ کے محصل کے طور پہ بھی ملازم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس بات پہ شیعہ سنی دونوں طریقوں سے متواتر روایات موجود ہیں۔ ان میں سے بعض میں اس بات کی صراحت بھی ہے کہ زکوٰۃ کے بجائے ان کے لیے خمس مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فضل بن عباس اور عبد المطلب بن ربیعہ کی ازدواج کے بارے میں رسول اللہ سے درخواست کی گئی کہ ان دونوں کو زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے کا کام سونپا جائے تاکہ وہ اس کی اجرت سے شادی کر سکیں۔ حضور نے فرمایا، آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے۔
اس کے بعد خمس کے خزانہ دار جناب محمدیہ کو حکم دیا کہ ان کی شادی کے اخراجات خمس سے پورا کریں۔ اگر خمس صرف جنگی غنیمت پر واجب ہے تو بنی ہاشم کے فقراء کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، اور اسلام کی عادلانہ تقسیم دولت میں اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا، جبکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس نے دائماً جنگ تو نہیں لڑنی کہ جنگی قیمت سے اس خلا کو پر کیا جا سکے۔ بچت پر خمس احادیث کی روشنی میں اس سلسلے میں سب سے اہم دلیل معصومین علیہ السلام کے ارشاد ہیں۔ سماع راوی ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خمس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جو آمدنی انسان کو حاصل ہو چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اس پہ خمس ہے۔ علی بن مہدیار کی صحیح سند روایت میں معصوم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہر قسم کی کمائی پر خمس ہے۔ اس سلسلے پہ آپ نے فرمایا، ہاں اس پر خمس ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات اور حکومت کا ٹیکس ادا کرنے کے بعد۔ 397 پیج ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خمس سے جب تک ہمارا حق ادا نہ کرے کوئی چیز خریدنا حلال نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خمس کی رقم سے کوئی چیز خریدنے والا یہ کہنے سے نہیں چھٹ جائے گا کہ اے رب یہ خریداری تو میں نے اپنے مال سے کی تھی، مگر یہ کہ خمس کے حقدار اس کی اجازت دے دیں۔ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب تم قریبی ناکے پر اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا، اور اگر تم باہمی مقابلے کا عہد کر چکے ہوتے تب بھی مقررہ وقت میں تم ضرور اختلاف کرتے، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ اللہ اس امر کو پورا کرے جس کا فیصلہ کر چکا تھا، تاکہ ہلاک ہونے والا واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور زندہ رہنے والا واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تشریح کلمات ادوہ عین دال واو ایک جانب ناکا۔ تفسیر آیات۔ اس آیت شریفہ میں جنگ بدر کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان مدینے سے قریب ترین تھے، جہاں ریت تھی، حرکت کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، پانی بھی میسر نہ تھا، اور دشمن میدان کے دور ترین نشیبی علاقے میں تھا جہاں زمین سخت تھی، اور قافلہ ابو سفیان نشیبی علاقے سمندر کے قریب سے گزر رہا تھا، لہٰذا جنگی 398 پیج کا نمبر ہے، تاکہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے مسلمان نہایت مساعد مقام پر اور دشمن نہایت مناسب مقام پر تھا، اور ساتھ مشرکین کو یہ اطمینان بھی حاصل ہو گیا تھا کہ ان کا قافلہ مسلمانوں کی دست رسی سے نکل چکا ہے، وہ اب مشرکین کی کمک کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی کمک کا امکان بھی نہیں ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ مسلمان تو ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے اور کافروں کی طاقت کو توڑنے کے لیے نکلے تھے، اچانک 313 کا مختصر اور بے سر و سامان لشکر 1000 افراد پر مشتمل مسلح طاقتور لشکر کے مقابلے میں آ گیا۔ غرض مسلمان کسی اعتبار سے بھی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہ تھے اور نہ ہی مسلمان کسی جنگ کے لیے نکلے تھے۔ نمبر 1، ایسے نامساعد حالات میں اگر جنگ کا فیصلہ کر لیتے تو آپس میں پھوٹ پڑ جاتی اور اختلاف کا شکار ہونے کے باعث اس جنگ کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ طرفین کو سوچنے کا موقع مل جائے، طرفین کو سوچنے کا موقع میسر آئے بغیر یہ فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔ نمبر 2، تاکہ اللہ اس امر کو پورا کر دے جس کا وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ یہ تھا کہ اس جنگ کے دن کو یوم الفرقان قرار دیا جائے، یعنی اسلام کی واضح فتح اور کفر کی عبرتناک شکست کا دن۔ نمبر 3، تاکہ ہلاک ہونے والا واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اس پر حجت پوری ہونے کی وجہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور زندہ رہنے والا واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یعنی پختہ یقین کے ساتھ ایمان پر قائم رہے۔ بدر کا واقعہ ایک معجزہ، ایک واضح دلیل اور حق کا ایک بیان ثبوت تھا، جو کافر کے لیے حجت اور ہلاکت کا باعث اور مومن کے لیے سامان حیات و ایمان ثابت ہوا۔ اہم نکات۔ نمبر 1،
کوتاہ بین انسان حکمت الہیہ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ بہتر نتائج کے لیے مومنوں کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ دلیل دینے کے بعد ہلاکت میں ڈال دیتا ہے یا ایمان کے درجے پر فائز